Assalamu alaikum to all of you. My name is Maya Sasani. I am staying at Vashi, Navi Mumbai. And my question is, why respected prophets and spiritual scripts were sent to Mid-Asia and nearby Europe, and why not to India? बहन का सवाल है कि प्रॉफिट्स मिड एशिया में भेजे गए हैं, यूरोप में भेजे गए, दिगर ममालिक में भेजे गए, इंडिया में क्यों नहीं भेजे गए? इंडिया में क्यों नहीं? कुरान मजीद में साफ तौर पे लिखा है, साफ तौर पे सूरह रअद में सूरा नंबर 13 आयत नंबर 7 में, वलिकुल्लि कौमिन हाद, हमने हर कौम में हिदायत देने वाला भेजा है। साफ तौर पे लिखा है कि अल्लाह सुब्हाना व तआला ने हर कौम में पैगंबर भेजा। और हदीस में आता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कि अल्लाह सुब्हाना व तआला ने सारी दुनिया में 1,24,000 पैगंबर भेजे, लेकिन नाम से जिक्र कुरान मजीद में सिर्फ 25 का है। नाम से जिक्र कुरान मजीद में सिर्फ 25 का है, लेकिन कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह निसा सूरा नंबर 4 आयत नंबर 164 में कि कुछ पैगंबर के बारे में हम जिक्र करते हैं, कुछ पैगंबर के बारे में नहीं। तो सारे पैगंबर का जिक्र करना कुरान मजीद में ज़रूरी नहीं, तो ये कुरान मजीद इतनी बड़ी किताब हो जाती, बिल्डिंग से भी बड़ी, इतनी छोटी किताब जब आज अक्सर इंसान नहीं पढ़ते, तो अल्लाह ताला ने ये कुरान मजीद टेलीग्राफिक मैसेज शॉर्ट में इंसानियत को हिदायत दी है। इट्स अ टेलीग्राफिक मैसेज, लेकिन इसमें यह कहा गया है कि हर कौम में हमने पैगंबर भेजा, हर कौम में, ताकि कोई ये नहीं कह सके कि मुझे पैगाम नहीं मिला। इंडिया में भी अल्लाह ने पैगंबर भेजे हैं, नाम से हम उनका जिक्र नहीं जानते, नाम से उनका जिक्र कुरान मजीद में नहीं है। लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि जितने पैगंबर, आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहले आए, उनका पैगाम महदूद था सिर्फ उन लोगों के लिए जहाँ उनने पैगाम दिया। जितने पैगंबर भी आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहले आए, उनका पैगाम महदूद था सिर्फ उन लोगों के लिए। लेकिन क्योंकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है और इसके बाद कोई भी पैगंबर नहीं आएंगे, इसका जिक्र है सूरह अहज़ाब में सूरा नंबर 33 आयत नंबर 40 में कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है। इसीलिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ अरबों या सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं भेजे गए थे, वो सारी इंसानियत के लिए भेजे गए थे। कुरान मजीद में लिखा है सूरह अंबिया में सूरा नंबर 21 आयत नंबर 107 में, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, कि हमने तुम्हें भेजा सारी इंसानियत के लिए, सारे जहां के लिए, सारे आलमीन के लिए। क्योंकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर थे, इनके बाद कोई पैगंबर नहीं आएगा, इसीलिए वो सिर्फ मुस्लिम या मुसलमान या अरबों के लिए ने सारे इंसानियत के लिए भेजे गए थे। और कुरान मजीद के पहले कई पैगाम आए, कई वही आए, जितने पैगाम अल्लाह के तरफ से आए कुरान मजीद के पहले, वो सिर्फ महदूद थे चंद लोगों के लिए। लेकिन क्योंकि कुरान मजीद अल्लाह का आखिरी कलाम है, वो सिर्फ अरबों या मुसलमानों के लिए नाजिल नहीं किया गया था, वो सारे इंसानियत के लिए नाजिल किया गया है। और इसका जिक्र आता है सूरह इब्राहिम में सूरा नंबर 14 आयत नंबर 52 52, और सूरह बकरा सूरा नंबर 2 आयत नंबर 185 में कि हमने ये कुरान सारी इंसानियत को हिदायत के लिए नाजिल किया है। तो इसीलिए आज कुरान और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम सिर्फ मुसलमानों या अरबों के लिए नहीं, पहले जितने पैगंबर आए, जितने भी अल्लाह के कलाम भेजे गए, वो सिर्फ महदूद थे कुछ लोगों के लिए। आज आप चाहे हिंदुस्तान में रह रहे हो या यूके में या सऊदी अरेबिया में या यूएसए में या कनाडा में, सारी इंसानियत को मानना चाहिए आखिरी पैगाम कुरान मजीद और आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसीलिए इसका जिक्र, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र सारे दिगर मज़ाहिब में है कि ये आखिरी पैगंबर आने वाले हैं। बाइबल में है, हिंदुओं के किताब में है, पारसियों के किताब में है, यहूदी के किताब में है। इसीलिए आज आप चाहे दुनिया में किधर भी रह रहे हो,
کوئی بھی خاندان میں پیدا ہوئے ہوں گے، آپ کو ماننا چاہیے قرآن مجید اور ماننا چاہیے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آپ آسک ون مور کوشچن. جی ہاں بہن. مطلب اسلامزم میں ری بورن ہونا یعنی دوسرا جنم تو ہے نہیں، رائٹ؟ تو پھر ہاں قیامت کے وقت اللہ سب کو پھر سے مطلب یہ کریں گے، تو وہ مجھے کنسیپٹ سمجھ میں نہیں آیا. بہن نے پوچھا کہ اسلام میں ری بورن ری برتھ تو نہیں ہوتا، پھر سے آپ دنیا میں پیدا نہیں ہوتے، لیکن آخرت میں پھر سے اٹھایا جب اس کا کانسیپٹ نہیں سمجھے. آپ اگر پڑھیں گے یہ جو کانسیپٹ ہے ہندو دھرم میں جو ری برتھ کا، یہ کانسیپٹ کچھ کتابوں میں ہے، لیکن اونچی کتاب اگر آپ پڑھیں گے وید، دا سائیکل آف برتھ اینڈ ری برتھ از کالڈ سمسکارا. سنسکرت میں اسے کہتے ہیں سمسکارا. یہ ہندو ودوانوں نے پنڈتوں نے اس کا ذکر کیا، لیکن اس کا ذکر وید میں کہیں نہیں آتا ہے. وید میں کہا گیا ہے پنرجنم. پنرجنم سنا آپ نے؟ بہن سنا ہے؟ جی ہاں. پنر کی مطلب پھر سے واپس. پنر کا مطلب نیکسٹ، واپس. ٹھیک ہے، مان گیا. پنر مطلب نیکسٹ، اگلا، واپس. جنم مطلب لائف. جنم مطلب زندگی، پھر سے زندگی، واپس زندگی. اس سے اسلام کو کوئی حرج نہیں. اسلام بھی اس میں مانتا ہے. اسلام میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ بقرہ میں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو زندگی دی، پھر موت دی، پھر سے زندگی دی. یعنی اسلام میں بھی ہم مانتے ہیں کہ ہمارا پنرجنم ہوگا، لیکن ایک بار، وہ آخرت میں. تو پنرجنم اسلام میں بھی لکھا ہے، لیکن سمسکارا نے جو ہندو ودوان کہتے زندگی پھر موت، پھر زندگی پھر موت، پھر زندگی اور موت، اور اب 7 بار لیں گے جنم انسان جیسا، اس کا ذکر وید میں کہیں بھی نہیں ہے. میں چیلنج کرتا ہوں. یہ پنڈتوں کی وچار تھی، سوچ تھی، یہ ثابت کرنے کے لیے کہ کچھ بچے پیدا ہوتے بیمار، کچھ پیدا ہوتے اچھی صحت کے ساتھ، کچھ بچے پیدا ہوتے اپاہج، کچھ اچھی صحت کے ساتھ، کچھ امیر کچھ غریب. تو خدا بھگوان انجسٹ نہیں ہو سکتا. بھگوان ہمیشہ جسٹ ہے. ان کو یہ نہیں سمجھ میں آتا تھا بچہ کیسا اپاہج پیدا ہوا، بچہ غریب کیسا پیدا ہوا. تو ان نے اپنی سوچ سے سوچنے لگے کہ بھگوان تو غلطی نہیں کر سکتا، اسی لیے یہ بچے نے پہلے جنم میں غلطی کیا ہے گا، اس لیے اب یہ اپاہج پیدا ہوا. پہلے جنم میں کچھ غلطی کیا ہے، اس لیے غریب پیدا ہوا. پہلے جنم میں اچھا کیا تو امیر پیدا ہوا. یہ ان کی سوچ ہے، یہ آپ کے وید میں نہیں لکھا ہے. اسلام میں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے کہ بچے آپ کے لیے امتحان ہیں. تو بچے جب اپاہج پیدا ہوتے ہیں تو یہ نہیں کہ وہ جنت میں نہیں جا سکتے. ہر بچہ معصوم ہے. بچے والدین کے لیے فتنہ ہے، امتحان ہے. تو ہو سکتا ہے کہ کنجنائٹل ہارٹ ڈیفیکٹ ہو کے بچہ پیدا ہوتا ہے، اس کو دل کی بیماری ہے. دل کی بیماری ہونا مطلب یہ نہیں کہ بچہ جہنم میں جائے گا، لیکن والدین کے لیے ایک فتنہ ہے، ٹیسٹ ہے کہ بچے اگر بیمار پیدا ہوتے ہیں پھر بھی والدین اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں کیا نہیں. ہو سکتا ہے کہ والدین نمازی ہے، اللہ کے احکامات پہ عمل کرتے، اللہ تعالیٰ ان کو اچھا معیار دینا چاہتا ہے. مثال کے طور پہ آپ جب پاس کرتے ہیں گریجویشن، تو آپ بی اے پاس کر دیے، بی اے بن گئے، لیکن جب آپ ایم بی بی ایس ایگزام دیتے آپ کے نام کے آگے لگ جاتا ہے ڈاکٹر. بٹ ایم بی بی ایس ایگزام پاس کرنا بی اے ایگزام سے بہت کٹھن ہے اور ڈیفیکلٹ ہے اور مشکل ہے. لیکن جب مشکل ٹیسٹ پاس کرتے آپ کا ریوارڈ بھی بڑا ہے. تو اگر بچے اپاہج پیدا ہونے کے بعد پھر بھی والدین اللہ پہ بھروسہ کرتے تو اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے ان کو جنت فردوس دینا چاہتا ہے. جنت میں بھی لیول ہے. تو یہ ٹیسٹ کر رہا ہے اللہ. کسی کو غریب پیدا کرتا ہے، کسی کو امیر پیدا کرتا ہے. امیر یا غریب سے آپ جنت میں نہیں جا سکتے، بنسبت امیر آدمی کو جنت میں جانا اور مشکل ہے، کیونکہ اس کا امتحان اور کٹھن ہے، ڈیفیکلٹ ہے. کیونکہ امیر کو چیریٹی دینے کا ہوتا ہے، غریب کو چیریٹی نہیں دینے کا. زکوٰۃ کے اندر غریب کو فل مارکس 100 آؤٹ آف 100. امیر ہو سکتا ہے بولے گا میں نہیں دوں گا تو 0 ملا، ہو سکتا ہے وہ آدھا دے رہا ہے تو آدھے مارکس ملیں گے. غریب کو 100 آؤٹ آف 100. ہم کہتے ہیں غریب ہے، غریب کے اور چانسز ہے جنت میں جانے کے لیے. ہم کہتے ہیں غریب انسان ہے. یہ ہماری سوچ ہے.
اللہ تعالیٰ امتحان لے رہا ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ دولت ایک امتحان ہے. تو یہ ہندو ودوان اسے سمجھ نہیں سکے تو سمسکارک ہے, موت زندگی, موت زندگی, موت زندگی. لیکن وید میں لکھا ہے پنرجنم, ایک بار آپ اس دنیا میں آئیں گے, اس کے بعد آپ کی موت آئیں گی, پھر سے اٹھایا جائے گا آخرت کے دن پہ, اور اس دن آپ کا حساب کتاب ہوگا. پھر اللہ تعالیٰ آپ کا حساب کتاب لیں گے کہ جو اللہ نے انسانوں سے فرمایا تھا کہ ایک خدا میں مانو, آپ نے خدا میں مانا کہ نہیں, بت پرستی مت کرو, آپ نے کیا کہ نہیں, آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مانو, آپ نے مانا کہ نہیں, آپ نے صلاح پڑھی کیا نہیں, آپ نے چیریٹی دی کیا نہیں, آپ نے روزہ رکھا کہ نہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ حساب کتاب کرنے کے بعد آپ کو گریس مارک بھی دے سکتے. اس کے بعد پھر فیصلہ کریں گے کہ آپ اس امتحان میں سفل ہوئے کیا نہیں. سفل ہوں گے تو جائیں گے سورگ میں, جنت میں. اگر سفلتا نہیں پائیں گے تو آپ نرک میں جائیں گے, جہنم میں جائیں گے. تو یہ آپ کے اوپر اللہ تعالیٰ نے چھوڑا ہے کہ اگر ہدایت دینے کے بعد, آپ کو صحیح چیز بتانے کے بعد آپ اللہ کے احکامات پہ عمل کرتے ہیں کیا نہیں. تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں بہن, کہ آپ مانتے ہیں کہ خدا ایک ہے؟ جی بالکل. آپ مانتے ہیں کہ بت پرستی غلط ہے؟ ہاں. آپ مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے؟ ہاں. تو آپ اسلام قبول کرنا چاہیں گے؟ سر ایکچولی میں بیسک لیول سے اسٹڈی کر رہی ہوں, میں اور بہت کچھ جاننا چاہتی ہوں. بیسک لیول, آپ اٹس جسٹ انیشیل. آپ کو اسکول میں داخل ہونا چاہیے بس. جی بالکل. اے بی سی بھی آئے تو خلاص داخل تو ہو گئے. آپ 10th پاس کریں گے, پی ایچ ڈی کریں گے, ہم نے بولیں گے پہلے میں پی ایچ ڈی سیکھوں گی پھر میں نرسری میں جاؤں گی. نہیں. تو اسلام میں داخل ہونے کے لیے 2 شرائط ہے. کون سی؟ 2 شرائط. ایک, اللہ میں مانو, بت پرستی مت کرو, اور آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے. اگر یہ 2 چیز پہ آپ مانتے, عمل کرتے, آپ داخل ہو جاتے. پھر آپ فرسٹ لیول, سیکنڈ لیول, تھرڈ لیول, فورتھ لیول دعا کریں گے پی ایچ ڈی بنے, ڈبل پی ایچ ڈی. بالکل سر. لیکن پہلا داخلہ تو لینا چاہیے اسکول کے اندر. میرا بیٹا بولے گا مجھے ڈاکٹر بننے کا ہے, پھر میں اسکول میں جاؤں گا. پہلا اسکول تو پاس کرو پھر ڈاکٹر بنو. تو آپ چاہیں گے کہ اسکول میں داخل ہو؟ جی بالکل. آپ چاہتے اسلام قبول کریں؟ ہاں, بٹ کچھ وقت لگے گا مجھے اس کے لیے. نہیں, عمل کرنا الگ بات ہے. اگر آپ مسلم بن گئے تو نہیں کہ 100% آپ کو 100% تو میں بھی نہیں کرتا ہوں, میں کوشش کرتا ہوں. صحیح بات ہے, ہم لوگ انسان ہیں نا. میں بالکل صحیح, بالکل صحیح. آپ تو ماشاء اللہ, آپ کہہ رہے کہ آپ شروع کیے, مجھے تو لگتا ہے کہ آپ تو ماشاء اللہ گریجویٹ ہو گئے. آپ نے کہا آپ انسان ہے, بالکل صحیح, کیونکہ میں بھی انسان ہوں. میں نہیں کہہ سکتا ارے میں دعویٰ کر سکتا ارے میں تو بہت اچھا مسلم ہوں 100% تو میں بھی نہیں ہوں. میں تو اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ جو بھی تھوڑا بہت میں اس کی راہ میں کر رہا ہوں اسے قبول فرمائے. تو پہلے داخلہ تو لے, ہمیں پتہ نہیں کتنی زندگی ہماری ہے. کل اگر انسان مر گیا اور داخلہ نہیں لیے تو پھر فیل. داخلہ لے لیے پھر مر گئے, ارے آپ ٹائم دیتے تو انشاءاللہ میں پی ایچ ڈی کرتی تھی. تو داخلہ لینا امپورٹنٹ ہے. تو آپ چاہیں گے مسلمان بننا؟ جی ماشاء اللہ, اللہ آپ کو جزائے خیر دے. آپ مانتے خدا ایک ہے؟ بالکل. آپ مانتے کہ بت پرستی غلط ہے, مورتی پوجا غلط ہے؟ غلط ہے. آپ مانتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے؟ جی. آپ کو کوئی بھی زبردستی کر رہا ہے اسلام قبول کرنے کے لیے؟ نہیں. میں بھی زبردستی نہیں کر رہا ہوں نا. نہیں تو. ہاں, نظام بولیں گے ذاکر نے مجمع میں مجھے پھنسا دیا. ماشاء اللہ پھنس رہے تو معلوم ہے میں نے پھنسایا نہیں. آپ جواب بھی صحیح دے رہے. آپ اپنے ہوش و حواس میں اسلام قبول کرنا چاہتے؟ جی ہاں. آپ پہ کوئی بھی مالی دباؤ؟ میں بھی فیملی کا ہو سکتا ہے, مجھے ان کو کنونس کرنا پڑے. نہیں, اسلام قبول کرنے کے لیے کوئی بھی پیسے دے رہا آپ کو؟ نہیں. کل پولیس پوچھ سکتی ذاکر نے. ایکچولی میری اردو تھوڑی پور ہے نا. میری اردو بھی پور ہے, اسی لیے الحمدللہ آپ مجھے اور اچھا سمجھ رہی ہے. اگر آپ کی اردو اچھی ہوتی تھی تو شاید مجھے نہیں سمجھ پاتی. یہ اللہ کی مدد ہے کہ میری اچھی اردو نہیں, آپ کی اچھی اردو نہیں, آپ مجھے اور بہتر سمجھ سکتے. میں ہندی اردو مکسڈ بات کرتا ہوں. جی. آپ کو کوئی بھی پیسے دے رہا ہے اسلام قبول کرنے کے لیے؟ نہیں. ہاں, نہیں تو ہو سکتا ہے پولیس کر پوچھیں گے میں ذاکر نے کتنے پیسہ دیا آپ کو. ہوتا ہے کبھی کبھی قبول کرنے کے بعد, ذاکر نے کتنے ڈالر آپ کو دیے. کیونکہ پیسے کے دباؤ سے کسی کو اسلام قبول کرانا غلط ہے اسلام میں, اور اس دیش میں بھی غلط ہے. تو آپ اپنی مرضی سے کرنا چاہتے ہیں. جی. ماشاء اللہ. تو میں انشاءاللہ دہراؤں گا عربی میں, آپ بھی اسے دہرائیے انشاءاللہ. اشہدو اللہ اللہ الہ الہ الا اللہ الا اللہ واشہدو
وأشهد أن أن محمدا محمدا عبدہ عبدہ ورسولہ. ورسولہ. میں شہادت دیتی ہوں میں شہادت دیتی ہوں کہ اللہ اللہ کے علاوہ علاوہ کوئی معبود نہیں، کوئی معبود نہیں، اور اور میں شہادت دیتی ہوں میں شہادت دیتی ہوں محمد محمد صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم اس کے پیغمبر اس کے پیغمبر اور بندے ہیں. اور بندے ہیں. ماشاءاللہ آپ کی انٹری ہو گئی، آپ کا داخلہ ہو گیا شکریہ سر. وداؤٹ رشوت، وداؤٹ ڈونیشن. آج کل اسکول میں وہ ڈونیشن لیتے. اور میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے انشاءاللہ دعا کروں گا کہ آپ کی جد و جہد کو قبول فرمائیں اور آپ کو پی ایچ ڈی دے. پی ایچ ڈی مطلب گریجویشن مطلب جنت، پی ایچ ڈی مطلب جنت فردوس. میں اللہ سے دعا کروں گا کہ آپ کو جنت فردوس دے، اور آپ بھی میرے دعا کرے تاکہ مجھے بھی انٹری ملے جنت فردوس میں. سر ایکچولی آپ کو ڈھونڈتے ہوئے میں آپ کے جیسمین اپارٹمنٹ میں بھی گھس گئی تھی ایک بار، سر جاسمین اپارٹمنٹ میں گھس گئی تھی. اور آپ کے گھر پہ جا کے آپ کی بیٹی سے بات کی تھی، ذکرا سے. او ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آپ کا نام کیا ہے؟ جی میرا نام مایا ہے. مایا ہے. ماشاءاللہ میری بیٹی نے مجھ سے کہا نے. ماشاءاللہ. تھینک یو سر. جزاک اللہ شکر. میرا نام مہیش قدم ہے اور میں چتاکام ڈی سیکٹر سے ہوں. تو میرے کو یہ سوال پوچھنا ہے کہ آج سے 6 مہینے پہلے کی بات ہے. میں بہت بیمار تھا اور میں نے بہت اپنا علاج کرایا، لیکن میرے کو کچھ فرق نہیں پڑا. تو میرے کو فرق کیوں نہیں پڑ رہا کر کے یہ بات کو میں بہت سوچ رہا تھا. تو مجھے معلوم پڑا کہ میں جس علاقے میں رہتا ہوں وہ ایریا میں گوشت کھانے کے لیے منائی ہے. تو تھوڑے دن کے بعد میں چتا کیمپ میں آیا. چتا کیمپ میں آنے کے بعد میں جو بچپن سے جو کھاتا تھا وہی چیز کو میں ریپلے کیا اور میری حالت سدھر گئی. میرا 16 کلو وزن کم تھا جو بعد میں لیول میں آ گیا. تو بولنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو میں سوال پوچھ رہا ہوں آپ کو، یہ سوال میرے لیے یا غیر مسلمان بھائیوں کے لیے نہیں ہے، اسپیشلی میرے عورت کے لیے. یہ اس کے لیے کیونکہ اس وقت وہ آپ کو ٹی وی پہ دیکھ رہی ہے. میں تو آج اسلام قبول کرنے والا ہوں. تو میں میری عورت کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کا میں ایک بار پہلے ایک لیکچر میں سنا تھا کہ انسان کا جو یہ جو دانت ہوتا ہے وہ دانت کی جو رچنا کی گئی ہے وہ گوشت کھانے کے لیے بھی ہے. اور میرے دوست لوگ نے ابھی بولا میرے کو کہ 2 دن پہلے آپ کے لیکچر میں آپ نے بولا تھا اسلام ہم کو یہ نہیں بولتا کہ گوشت ہی کھاؤ تم. سمجھے آپ؟ پرسوں کے دن میں میرے بولے تھے کہ گوشت مہنگا ہوا ہے، آپ سبزی بھی کھا سکتے ہو. تو میرے کو یہ بولنا ہے میں اس سے چھپ چھپ کے گوشت کھاتا ہوں جو میرے کو کھانا ہی ہے ہر حال میں، کیونکہ وہی میری باڈی کے ساتھ لیول کرتا ہے. تو ہاں، کیونکہ میں ویسا بچپن سے میں ہوں ویسا ہی، لیکن میری عورت ہینڈیکیپٹ ہے میری عورت، اور میں اس سے بہت پیار کرتا ہوں. اور میں چاہتا ہوں کہ وہ بھی اسلام دھرم لے آپ کی بات سن کے. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ اس کو یہ بولیے آپ کہ آپ اسلام دھرم قبول کر رہے تو آپ کو گوشت کھانا کوئی ضروری نہیں. میں نے تو ابھی تک کبھی زبردستی کیا نہیں ہے اور آگے بھی کروں گا بھی نہیں. تو میرا سوال ذرا زیادہ تو نہیں ہو رہا ہے؟ سمجھ گیا ہوں میں بھائی صاحب، سمجھ گیا ہوں. زیادہ ہے لیکن سمجھ گیا ہوں. مجھے عادت ہے لوگ سے سوال سننے کی، اور جتنا کٹن سوال اتنا مجھے مزہ آتا ہے. بالکل. بھائی صاحب نے کہا کہ وہ ایسے علاقے میں رہتے تھے نہ گوشت لوگ نہیں کھاتے تھے، گوشت نہیں کھانے کی وجہ سے بیمار ہو گئے. پھر چیتا کام میں گوشت کھانے کی وجہ سے نہیں سر، ایکچولی میں دوسری چیز کی وجہ سے ویک ہو گیا تھا، لیکن جو میری خوراک تھی وہ میرے کو نہیں مل رہی تھی. ہمیں انشاءاللہ جواب کو کمپلیٹ کروں گا پھر آپ کو مل جائیں گا انشاءاللہ. میں آپ کا سوال سمجھ چکا ہوں اور سن بھی چکا ہوں، اور میں میڈیکل ڈاکٹر بھی ہوں. ہاں برابر. میں اسلام اور کمپیریٹیو ریلیجن کے علاوہ ایک میڈیکل ڈاکٹر بھی ہوں. بھائی صاحب بیمار ہو چکے تھے اور گوشت نہیں کھانے کی وجہ سے پھر سے ریکوری نہیں مل رہی تھی. جب چیتا کیمپ میں آئے تو گوشت کھانے لگے اور ریکور ہو گئے، اور 16 کلو وزن بھی بڑھ گیا ان کا. اور ان کو گوشت کھانے کی عادت ہے بچپن سے، کیونکہ گوشت کے اندر میڈیکل سائنس آج یہ کہتی ہے کمپلیٹ فوڈ ہے. جسم کے اندر امائنو ایسڈ کی ضرورت لگتی ہے 23 امائنو ایسڈ کی، جس میں سے 8 امائنو ایسڈ
जिस्म में खुद पैदा नहीं होते, उसे कहते हैं इसेंशियल अमाइनो एसिड। और ये खुराक में लेना, अपने खाने में लेना ज़रूरी है। कोई भी वेजिटेबल फूड में कंप्लीट प्रोटीन सारे 8 अमाइनो एसिड मौजूद ही नहीं है। अब जब फ्लैश खाते, गोश्त खाते, इसमें 8 अमाइनो एसिड मौजूद है जो वेरी गुड प्रोटीन है। पूरे जवाब के लिए इंशाअल्लाह कल मेरी तकरीर है जिसमें मैं ये वादे तौर के ऊपर डिटेल में जवाब दूंगा। लेकिन आपका मेन सवाल था, आपका पहले सवाल का जवाब दूंगा और एक सवाल पूछना चाहते हैं आप? सवाल 1 2, बाद में कतार के पीछे, फिर आप वापस आ सकते हैं। क्योंकि गैर मुस्लिम को मैं हिदायत देता हूं 1 के बदले 2, 2 के बदले 3, अभी 3 के बदले 4, तो बाकी लोग बोलेंगे नाइंसाफ़ी है। वो मुस्लिम को ब्रेन हेमरेज हो गया था कल, बोला मुझे मौका नहीं दे रहे। वो हमारे आगे ही थे, आपके आगे था। देखो, आपको मौका मिला, उनको नहीं मिला। ब्रेन हेमरेज तो न्यूरो सर्जन को बुलाने पड़ेगा। जैसे मैं कह रहा था कि आप अब इस्लाम से इंशाअल्लाह प्रसन्न हैं और आप कबूल करना चाहते, आप साथ साथ ये कहना चाहते आपके बीवी से कि नॉनवेज खाना, गोश्त खाना गलत नहीं। इंशाअल्लाह आपकी बीवी से कहिए कि कल मेरा प्रोग्राम अभी लाइव टेलीकास्ट देख रही है, कल भी ये वक्त देखिए 6:15 से लेके 10 बजे तक के, इंशाअल्लाह जवाब आपको मिलेगा। लेकिन ये कहना चाहता हूँ कि गोश्त खाना मुसलमान के लिए फ़र्ज़ नहीं है। किधर भी नहीं लिखा है कुरान या हदीस में क्या मुसलमान को गोश्त खाना फ़र्ज़ है। कई बार अगर आपका जिस्म गोश्त को हज़म नहीं कर सकता है, कई बार कुछ लोगों में, तो उस टाइम गोश्त मत खाओ। आम तौर पे इंसान हज़म कर सकता है। अगर आपको कुछ बीमारी है जिससे गोश्त की वजह से आपको तकलीफ़ होती है तो मत खाओ, खाना फ़र्ज़ नहीं है। लेकिन अक्सर आम इंसानों के लिए खाना अच्छी बात है। जो चीज़ हर इंसान के लिए गलत है, नुकसानदार है, वो हराम है। मिसाल के तौर पे शराब अक्सर इंसानों के लिए नुकसानदार है, गोश्त ऐसा नहीं है। लेकिन आपकी बीवी को अगर गोश्त पसंद नहीं है और उसे गोश्त का टेस्ट पसंद नहीं है या अच्छा नहीं लगता, वो बिल्कुल फिर भी अच्छी मुसलमान रह सकती है अगर मानती है कि खुदा एक है और बुत परस्ती नहीं करती है। मेरी औरत ये समझती है कि अगर मैं मुसलमान बनता हूँ तो मैं कंपलसरी गोश्त खाऊंगा और उसको भी खिलाऊंगा। तो वो आप अपने तरीके से बताओगे तो थोड़ा फ़र्क पड़ेगा। भाई को डर है क्या उसकी बीवी समझती है कि अगर ये भाई मुसलमान बन गए तो उसके लिए कंपलसरी और बीवी को खिलाना भी कंपलसरी, उसके लिए भी कंपलसरी नहीं और बीवी को खिलाना कंपलसरी बिल्कुल नहीं है। और एक बात कहूँगा मैं, भाई साहब, आप ये कह सकते हैं कि मैं मुस्लिम बनूंगा, आप भी मुस्लिम बन गए तो मैं गोश्त खाना छोड़ दूंगा। अगर आपकी बीवी इस्लाम कबूल करने को राज़ी है आपके गोश्त नहीं खाने की वजह से, तो मैं आपसे इल्तिजा करूंगा, दरख्वास्त करूंगा कि गोश्त खाना छोड़ दो इस्लाम कबूल करने के बाद। आपकी बीवी अगर इस्लाम कबूल करती है तो दोनों को निजात मिलेंगी। ये होता है सैक्रिफाइस करना बीवी के लिए। बिल्कुल ऐसा ही करो। जैसे कहा था कि एक सजदा जिसे तू समझता था गिरा है, एक सिजदा जिसे तू समझता था गिरा है, हजारों सिजदे से देता है आदमी को नजात। मतलब जिससे डर है आपके बीवी को कि वो इस्लाम कबूल करेंगे, कबूल कर लेंगी तो इंशाअल्लाह बाकी परेशानी से उसे निजात मिलेंगी। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ भाई साहब, आप इस्लाम कबूल करना चाहते हैं? बिल्कुल करना चाहता आप मानते हैं कि खुदा एक है? बिल्कुल एक है। आप मानते हैं कि बुत परस्ती गलत है? बिल्कुल गलत है। आप मानते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? हाँ, आखिरी पैगंबर। आपको कोई भी ज़बरदस्ती करे इस्लाम कबूल करने के लिए? बिल्कुल नहीं। कोई भी दबाव? बिल्कुल नहीं। आप दिल से करना चाहते हैं? दिल से, अपने होशो आवाज़ में? होशो आवाज़। कोई भी ज़बरदस्ती नहीं कर रहा है? नहीं। इंशाल्लाह मैं अरबी में कहूँगा, आप उसे दोहराइए। अशहदु अशहदु अल्लाह अल्लाह इलाहा इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह व अशहदु व अशहदु अन्ना अन्ना मुहम्मदन मोहम्मदन अब्दुहु अब्दुहु व रसूलुहु। उर्फुल। मैं शहादत देता हूँ मैं शहादत देता हूँ कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके पैगंबर और बंदे हैं। माशाअल्लाह आप मुसलमान बन चुके और मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह आपकी परेशानी दूर करे और दुआ करता हूँ कि आपकी बीवी को भी हिदायत दे। हाँ सर, मैं क्या बोल रहा हूँ कि मेरे लड़के का नाम सचिन है, सचिन कदम है। जी हाँ। मैं मेरा नाम साजिद रख रहा हूँ, साजिद। लेकिन सरनेम में मेरा कदम ही रखूँगा क्योंकि मेरे पिताजी बहुत ग्रेट इंसान थे।
बहुत अच्छी अच्छी बातें करते थे वो, और मेरे को उन्होंने वैसे ही जीने के लिए सिखाया। वो बोलते थे कि ज़िंदगी में हमेशा स्टाइल से जीना चाहिए और ज़िंदगी का सच्चा स्टाइल दूसरों के लिए जीना चाहिए। तो मैंने जब हैंडीकैप मेरे औरत से शादी किया तो उसके बाद मैं बहुत तकलीफ के साथ में अपनी ज़िंदगी गुजारा हूँ। मैं चाहता हूँ कि आज के बाद में मेरे ज़िंदगी में वापस तकलीफ नहीं आए। मैं मुसलमान बन रहा हूँ, तो इसके लिए सब मेरे मुसलमान भाई मेरे लिए दुआ करें। इंशाल्लाह भाई साहब की दरख्वास्त है कि हम दुआ करें उनकी ज़िंदगी में तकलीफ ना आए। आपने कहा कि आपका नाम साजिद रखना चाहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा नाम है। कदम आपका सरनेम कदम, आम तौर पे इस्लाम में सरनेम बदलने की इजाज़त नहीं है, क्योंकि सरनेम से पता चलता है आपके ख़ानदान के बारे में। तो आपको सरनेम वही रखना ज़रूरी है। अच्छा, आप बदलना चाहे तो भी मत बदलिए। अच्छा, आप अपना नाम बदल सकते हैं लेकिन सरनेम मत बदलिए। मेरा जो लड़का है भाई साहब, हाँ बोलिए भाई साहब, बाकी लोग आपके पीछे खड़े हैं। हाँ जी, आप चाहते हैं आपके मुश्किल दूर हो तो दुआ करने के लिए कह रहा हूँ लोग से। आप सवाल पे सवाल करेंगे तो दुआ करने का टाइम ही नहीं देंगे ना। बराबर कि नहीं? हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला आपके ज़िंदगी को आसान बनाए, लेकिन ये नहीं कहूँगा कि तकलीफ ना आए। ये कहूँगा कि जो आपके आखिरत के हक में हो, अल्लाह ताला आपको इतनी तकलीफ कभी भी नहीं देगा जो आप वो तकलीफ उठा ना सके। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह बकरा में सूरह नंबर 2 आयत नंबर 286 में कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला कोई भी इंसान को इतनी तकलीफ नहीं देता कि वो उठा न सके। अल्लाह ताला का वादा है। फिर भी हम दुआ करते हैं, या रब हमें इतनी तकलीफ ना दे जो हम बर्दाश्त ना कर सके, क्योंकि हम अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारते। अल्लाह ताला कभी भी कोई भी इंसान को इतनी मुश्किलात नहीं देता, इतनी तकलीफ नहीं देता जो वो उठा नहीं सकता, लेकिन इंसान खुद अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारते, अपने आप को इतने तकलीफ में डाल देते कि उन्हें मुश्किल हो जाता है। अल्लाह ताला कभी भी कोई भी इंसान को इतनी तकलीफ नहीं देता जो वो न उठा सके। मैं अल्लाह से दुआ करूँगा कि अगर तकलीफ आपकी ज़िंदगी में है, आप इंशाअल्लाह इस तकलीफ में सफलता पाएंगे और आखिरत में आपको इसका सवाब मिलेगा। होप द आंसर द क्वेश्चन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला से दुआ भी करती हूँ कि वो हमें सेहत वाली, तंदुरुस्ती वाली और ईमान वाली ज़िंदगी अता करे। इस वीडियो में एक बहन सवाल करती हैं डॉक्टर जाकिर नाइक से कि जो पैगम्बर अलैहिस्सलाम हैं उनको मिडल ईस्ट में यानी कि मुत्तहिदा अरब इमारात में या यूरोप के जो है चंद एक इलाकों में भेजा गया था, तो उनको भारत में क्यों नहीं भेजा गया, यानी कि कोई पैगम्बर भारत में क्यों नहीं भेजा गया। अल्लाह ताला ने सूरह रात की आयत नंबर 7 में फरमाया है कि अल्लाह ताला ने हर कौम के लिए हर दौर में पैगम्बर भेजा है। और हदीस के अल्फाज हैं कि अल्लाह ताला ने इस दुनिया में 1,24,000 पैगम्बर भेजे, यानी कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि अल्लाह ताला ने इस दुनिया में हदायत के लिए, इंसानों की हदायत के लिए कौमों को 1,24,000 पैगम्बर भेजे हैं। लेकिन सिर्फ 25 का जिक्र कुरान मजीद में मौजूद है बाय नेम, यानी कि नाम का जिक्र जो है, नाम जिनके मेंशन है कुरान मजीद में वो सिर्फ 25 है। लेकिन कुरान मजीद की सूरह निसा की आयत नंबर 164 में अल्लाह ताला ने फरमाया है कि कुछ पैगम्बरों का जिक्र हमने किया है और कुछ पैगम्बरों का जिक्र हमने नहीं किया है। और अगर इन तमाम पैगम्बरों का जिक्र कुरान मजीद में होता तो कुरान मजीद कितनी बड़ी किताब हो जाती, जो कि इतनी छोटी किताब है, अभी इतनी एक कम्पैक्ट बुक है। तो अगर वो तमाम पैगम्बरों के किस्से और उनका जिक्र कुरान मजीद में होता तो सोचे कि क्या लोग पढ़ते उस पर या गौर व फिक्र करते, वो तहकीक करने से भी रह जाते और बाकी उस पर अमल करना भी मुश्किल हो जाता। इसीलिए अल्लाह ताला ने सिर्फ चंद एक पैगम्बरों का ही जिक्र किया है। अब जिनका जिक्र नहीं हुआ है तो उनके नाम और बाकी उनके जो किस्से वगैरह हैं वो भी हम नहीं जानते हैं। इसी तरह भारत में भी यानी कि इंडिया में भी अल्लाह ताला ने उस कौम के लिए भी अल्लाह ताला ने पैगम्बर भेजे होंगे, यानी कि भारत का जो एरिया है बरसगीर है, उस कॉन्टिनेंट में या उस एरियाज़ में जो है अल्लाह ताला ने पैगम्बर ज़रूर भेजे होंगे, लेकिन उनका जिक्र नाम से चूँकि मौजूद नहीं है इसलिए हम बाय नेम या उनका कोई जो किस्सा है वो हम नहीं बता सकते, ये वो हमें नहीं मालूम, क्योंकि अल्लाह ताला का जो कंप्लीट नॉलेज है, उसकी जो एक कंप्लीट इल्म गैब है, उसकी जो हिकमत है, उससे अल्लाह ताला ने ये बेहतर जाना है कि उनका जिक्र अल्लाह ताला ने नहीं किया हुआ है। और एक ज़रूरी बात बार बार जो हम अपनी मैसेज में कहते हैं और जो अल्लाह ताला ने भी कहा है कि आखिरी पैगम्बर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल आलमीन है
اور وہ تمام انسانیت کے لیے جو ہے رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں، اور جو پیغام وہ اس دنیا میں لے کر آئے ہیں وہ قیامت تک اسی پیغام پر عمل کرنا ہے، وہی راہ نجات ہے، اور قرآن آخری وحی ہے، آخری پیغام ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجی گئی آخری کتاب ہے۔ اس سے پہلے جتنی بھی وحی اتری ہیں، جتنی بھی کتابیں ہیں، جتنے بھی پیغمبر آئے تھے، جو ان کا پیغام تھا وہ صرف اور صرف اس وقت کے لیے تھا اور اس خاص قوم کے لیے تھا، پوری انسانیت کے لیے یا قیامت کے لیے، قیامت تک کے لیے نہیں تھا۔ لیکن قرآن مجید اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو پیغام لے کر آئے تھے یہ قیامت تک جو ہے رہے گا، اور اسی پر عمل کرنا ہے، اور یہی راہ نجات ہے۔ اور اس بات کا ذکر تو سورہ احزاب کی آیت نمبر 40 میں بھی فرمایا گیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری پیغمبر ہیں، اور سورہ انبیاء کی آیت نمبر 107 میں فرمایا گیا ہے، بتایا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام انسانیت کے لیے، تمام جہانوں کے لیے رحمت العالمین بنا کر بھیجا گیا۔ رحمت العالمین کا مطلب یہی ہے کہ رحمت تمام جہانوں کے لیے۔ اور اس بات کا ذکر سورہ ابراہیم کی آیت 52 اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185 میں بھی کیا گیا ہے کہ قرآن مجید جو ہے وہ تمام انسانوں کی ہدایت کے لیے نازل کیا گیا، تمام انسانیت کے لیے اور ان کی ہدایت کے لیے نازل کیا گیا ہے، نہ کہ صرف عرب کے لیے یا صرف مسلمانوں۔ اور ساتھ میں یہ بات بھی قابل غور ہے کہ تمام مذہبی صحیفوں کو اگر اٹھائیں، یعنی کہ اگر آپ ہندو اسکرپچرز کو اٹھا لیں یا بائبل کو اٹھائیں یا یہودیوں کی کتاب کو اٹھائیں، اس میں آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کی پیشن گوئی کی گئی ہے۔ اسی لیے اب اگر دنیا میں جو کوئی بھی ہے، جس خاندان میں بھی پیدا ہوا ہے، جہاں پر بھی وہ رہتا ہے، اس کے لیے یہ بات لازم ہے کہ وہ قرآن مجید پر اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائی گئی تعلیمات پر عمل کرے، اس پر ایمان لائے، اس پہ یقین کرے، اور پھر جو ہے وہ اپنے لیے نجات کا راستہ تلاش کرے۔ یہاں تک تو بات کلیئر ہو گئی تھی، لیکن اس بہن نے پھر یہ سوال پوچھا تھا کہ اسلام میں چونکہ دوبارہ سے جنم لینا، دوبارہ سے اس دنیا میں پیدا ہونے کا کانسیپٹ تو ہے نہیں، اس کا تصور تو ہے نہیں، لیکن قیامت کے دن اللہ تعالیٰ دوبارہ سب کو اٹھائے گا، زندگی دے گا، تو اس چیز کے متعلق وہ تھوڑی سی کنفیوژن میں تھی، ان کے ذہن میں ایک تھوڑی سی کشمکش تھی، تو انہوں نے ڈاکٹر ذاکر نائک سے یہ سوال پوچھا۔ تو اصل میں بات یہ ہے کہ اگر ہندو مذہب کی جو سب سے اونچی کتاب ہے وید، اگر اس کو پڑھا جائے تو اس میں ذکر جو ہے وہ پنرجنم کا کیا گیا ہے، یعنی کہ اگلی زندگی۔ پنر کا مطلب ہوتا ہے اگلی، اور جنم کا مطلب ہوتا ہے زندگی، اور پنرجنم کا اگر ہم کمپلیٹ مطلب دیکھیں تو اس کا مطلب ہے اگلی زندگی۔ اور یہی کانسیپٹ اسلام میں بھی ہے، یعنی کہ جب انسان اس دنیا میں بھیجا گیا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 28 میں فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں انسان کو بھیجا اور پھر اس کو موت دی، اور پھر اگلی زندگی میں یعنی کہ آخرت کی زندگی میں دوبارہ اس کو زندگی دی، کیونکہ اس دنیا میں انسان جو بھی اعمال کرے گا تو آخرت میں جا کر اس کا حساب کتاب بھی دے گا۔ اسی وجہ سے اسلام کا جو یہ کانسیپٹ ہے اور وید میں جو کانسیپٹ ہے پنرجنم کا، وہ ملتا جلتا ہے، وہ ایک جیسا ہی ہے، یعنی کہ ایک دفعہ اس دنیا میں انسان آیا اور پھر جب وہ مر جائے گا تو پھر حساب کتاب کے لیے، جزا اور سزا کے لیے آخرت میں اللہ تعالیٰ اس کو دوبارہ سے اٹھائے گا۔ یہ کانسیپٹ تو ٹھیک ہے، لیکن دوبارہ سے اسی دنیا میں بار بار پیدا ہونا، الگ الگ شکل لے کر پیدا ہونا، یہ جو کانسیپٹ ہے یہ ہندو کے پنڈت کمیونٹی نے اپنی طرف سے بنایا ہے، اور یہ اسی لیے بنایا ہے تاکہ وہ اس چیز کو ایکسپلین کر سکے کہ کوئی انسان جو ہے وہ یہاں پر معذور کیوں پیدا ہوتا ہے، کوئی غریب کیوں پیدا ہوتا ہے، کوئی مکمل صحت کے ساتھ اور دولت مند کیوں پیدا ہوتا ہے۔ تو کیا نعوذ باللہ خدا ظالم ہے یا ناانصافی کرتا ہے؟ نہیں، ایسا بالکل نہیں ہے، لیکن چونکہ وہ اس بات کو ایکسپلین نہیں کر سکے، کیونکہ یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے، دولت بھی آزمائش ہے، صحت بھی آزمائش ہے، اگر کوئی تکلیف ہے تو وہ بھی آزمائش ہے، غربت بھی آزمائش ہے، اور جتنی آزمائشیں ہوتی ہیں اسی کے ساتھ اتنی آسانیاں بھی اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی ہیں، تو سب کو اللہ تعالیٰ نے ایکولی ہی ٹریٹ کرنا ہے۔ اگر اس دنیا میں کسی کے لیے بہت زیادہ آسانی اللہ تعالیٰ نے دی ہے تو پھر آخرت میں اس کی پوچھ گچھ اتنی ہی زیادہ سخت ہوگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں اگر ہر عیش و آرام کی چیز سے اس کو نوازا ہوا ہے تو پھر اس پہ اتنا ہی لازم ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے اور اس کی مخلوق کے لیے جو ہے وہ خدمت، خلق وغیرہ سب کچھ کرے۔ لیکن اگر کسی کی زندگی میں کوئی سختی ہے، پریشانی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جو عبادات میں ہے وہ نرمی کی ہوئی ہے، جیسے کہ غریب اگر ہے تو اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے، حج فرض نہیں ہے، قربانی فرض نہیں ہے، لیکن یہ ساری چیزیں جو ہے ایک امیر اور مالدار انسان پر فرض ہے، اور اگر وہ ایسا نہیں کرتا ہے تو وہ اپنے امتحان میں ناکام ہو جائے گا، لیکن غریب جو ہے وہ اس امتحان میں پورے نمبر لے جائے گا۔ اب چونکہ ہندو مذہب میں جو کانسیپٹ ہے پنڈتوں کا،
وہ اس چیز کو ایکسپلین نہیں کر پائے تو انہوں نے سمسکارا یعنی کہ دا سائیکل آف برتھ اینڈ ری برتھ، یعنی کہ وہی والی بات کہ ایک سلسلہ دوبارہ سے جنم لینے کا، مرنے کا، پھر جنم لینے کا، پھر مرنے کا، پھر جنم لینے کا، اسی دنیا میں الگ الگ شکلوں میں، اس کا پیچھے کانسیپٹ ہی یہی ہے کہ ایک انسان اگر اس دنیا میں غریب پیدا ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پچھلے جنم میں وہ کچھ غلط کر کے آیا تھا، اسی لیے اس کو اس جنم میں سزا ملی ہے، اور اگر وہ اس جنم میں اچھے عمل کرے گا تو اگلا جنم اس کو جو ہے دنیا میں دوبارہ سے اچھا مل جائے گا، جبکہ یہ کانسیپٹ غلط ہے۔ اللہ نے انسان کو صرف ایک ہی بار دنیا میں بھیجا ہے، اب پھر موت کے بعد ایک ہی دفعہ اس کو اٹھایا جائے گا اور پھر اس کو جزا اور سزا دی جائے گی، کیونکہ اگر دیکھا جائے لاجیکلی، کانسیپچولی اگر ہم دیکھیں، اگر یہ سمسکارا کے کانسیپٹ کو اگر ہم غور سے دیکھیں تو اس میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دنیا میں آج کل جو جرائم ہیں، جو فحاشی ہے، برے کام ہیں، وہ تو بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ اگر ان برے کرموں کی وجہ سے کسی کو سزا ملتی ہوتی تو آج دنیا میں ہم دیکھتے کہ یہ جرائم کی شرح کافی حد تک کم ہو چکی ہوتی، کیونکہ وہ پچھلے جنم میں اگر ایسا عمل کیا ہے تو پھر اس جنم میں وہ برے طریقے سے پیدا ہوگا، اس کو پتہ چل جانا چاہیے کہ میں نے پچھلے جنم میں غلط کیا تھا، اس لیے میں یہاں پر اس طرح سے پیدا ہوا ہوں، لیکن ایسا تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ جرائم کی شرح بھی بڑھ رہی ہے، لوگ برے کام بھی زیادہ سے زیادہ کر رہے ہیں، اکثر لوگ جو ہے وہ کسی مذہب کو ماننے سے انکاری ہیں، تو یہ جو کانسیپٹ ہے لاجیکلی کہیں پہ بھی فٹ نہیں ہوتا ہے۔ لیکن پنرجنم جس کا ذکر وید میں بھی ہے اور آخرت کی زندگی جو کہ قرآن کہتا ہے، یہ کانسیپٹ سمجھ میں بھی آتا ہے، لاجیکلی ٹھیک بھی ہے۔ یہ ساری ایکسپلینیشن کے بعد ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس سسٹر سے پوچھا کہ کیا وہ ایک خدا پر ایمان رکھتی ہیں، تو انہوں نے کہا کہ جی ہاں وہ ایمان رکھتی ہیں، اور ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی تسلیم کیا کہ بت پرستی بھی غلط ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا کے آخری پیغمبر ہیں۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور اس سے ضرور کچھ رہنمائی ملی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو برائے کرم اس ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ یہ پیغام دوسرے لوگوں تک بھی پہنچے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے ہیں کہ ہمیں ہدایت بات بولنے کی، سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی کے ساتھ اس ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔